بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو اور بھائیو، گزشتہ مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں اس زمانے کے لوگ، ان کے حالات، ان کی دلچسپیاں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قربت، ایسی کئی چیزیں تھیں، اس کے واقعات بیچ میں آئے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ موضوع ایک تو ہوتا کہ آپ کسی سبجیکٹ پر گفتگو کریں، ایک یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، دور سے یا نزدیک سے، وہ آپ کو زمانے کی، وہ آدمیوں کی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی ایبیلیٹیز کی ایک پکچر دیتی ہے چیز۔ تو یہ مقصد ہے چیزیں بیان کرنے کا، تاکہ اندازہ ہو جائے ہم کو کہ وہ زمانے کے لوگ کیسے تھے۔ تو بہت سی باتیں آئی گزشتہ مرتبہ، اس میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں، بہت سی کتابیں ان لوگوں نے لکھی، بہت کتابیں لکھی، بہت سے علماء نے اس زمانے میں۔ تھوڑی کتابیں ابھی بھی اویلیبل ہیں، ہر کتاب اویلیبل نہیں ہے، کچھ اویلیبل ہیں۔ اس میں سے کتاب الادب المفرد یہ ہے، مینرز کے اوپر ہے۔ زندگی میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کرام نے اس موضوع پہ کتابیں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، تو کتاب الایمان کے نام سے امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے استاد، براہ راست یا ایک استاد کے استاد ابن ابی شیبہ، ان کے کتاب ہے کتاب الایمان۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الایمان۔ ایک کتاب لکھے وہ لوگ، ایمان سے متعلق جو چیزیں ہیں، صحابہ، حدیثیں، آیتیں، حدیثیں، صحابہ کے اقوال۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے کے ایک امام تھے، امام ابن مندہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے کتاب الایمان، بڑی کتاب ہے، آسانی چین کے ساتھ لوگوں نے ایمان کے متعلق لوگوں کی، صحابہ، تابعین وغیرہ، اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے کتاب العلم کے نام سے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب العلم کی کتاب۔ تو یہ جز، یعنی ایک ایک چیپٹر پہ ایک ایک کتاب ہے ان لوگوں کی۔ بالکل اسی طریقے سے جامع الصحیح، امام بخاری کی کتاب جامع ہے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کمپرہنسو۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، تو یہ جامع اور سنن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنن میں عام طور سے ساری چیزیں انسان کی پریکٹس سے متعلق رہتی ہیں، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ادب، یہ چیزیں۔ جامع میں آخرت اور اخلاق وغیرہ سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کی ایک کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ کئی کتابیں ہیں۔ کتاب الایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، تو اس چیپٹر سے متعلق ان لوگوں نے کتابیں جمع کی۔ یہ تو ان کا ایک پرماننٹ مستقل کام تھا۔ اس سے ہٹ کے بھی ایک ضرورت پہ کسی سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی، جس کو پمفلیٹ بول سکتے ہیں، اس قسم سے یہ لوگ تیار کرتے تھے، وہ کتاب الایمان۔ تو اسی میں ادب کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، تو ادب سے متعلق وہ ساری حدیثیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یا کتابین کی، بعض جگہ ان کا ایکسپلینیشن وغیرہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کتاب الادب المفرد جس کا ذکر آیا۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، رفع الیدین فی الصلاۃ، کہ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں ضرورت محسوس کی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے
یا ہے کہ بعض لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ بھائی نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جز بولتے اس کو، جز کا مطلب میں نے کہا نا کہ ایک کمپلیٹ بک نہیں بلکہ پارٹ آف دا بک، جز، پورشن۔ اور ایک ہے القراءۃ خلف الامام۔ بس بعض مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض چیزیں سوسائٹی میں کامن ہو جاتی ہیں جو کہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ وہ مس انڈرسٹینڈنگ بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو، ایک عالم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پریفرڈ ایکشن کیا ہے، زیادہ اچھا کیا ہے، سنت سے قریب کیا ہے، بتانے کے لیے ان لوگوں کو لکھنا پڑتا۔ تو انہوں نے ایک کتاب اس زمانے میں چھوٹی سی کتاب لکھی، القراءۃ خلف الامام، کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں آپ تو اس وقت جو ہے نا آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اوپینین کو اڈاپٹ کیا اور اس پہ سپورٹ کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ بر الوالدین، ایک چھوٹی سی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ چیز عام طور سے ہندوستانی معاشرے میں کم از کم ہم دو ہی معاشرے، میں دو سوسائٹی دیکھا ہے، ایک انڈین سوسائٹی، ایک عربوں کی سوسائٹی۔ تو انڈین سوسائٹی میں والدین کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، نہ اس کی اہمیت ہے لوگوں کے دماغوں میں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا، عموماً، حالانکہ قرآن میں سب سے پہلے اللہ کا ایمان کا ذکر آتا ہے، تو اس کے بعد پھر والدین کا ذکر آتا ہے۔ تو والدین کا حق اللہ کے رسول کے حق کے بعد ہے۔ کوئی بھی کام دنیا میں والدین کی خدمت کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یا کہ بر کہتے ہیں اس کو، لفظ بر۔ اردو میں آپ اس سے کیا بولیں گے؟ کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، انگلش میں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ بینگ کائنڈ ود دا پیرنٹس، اوبیڈینٹ ود دا پیرنٹس، یہ وہ کچھ تو بھی لے کے آتے، وہ کوئی لفظ ورڈ معنی نہیں دیتا۔ احسان نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ، والدین کا ذکر آیا تو ایک الگ لفظ استعمال کریں، تو وہ لفظ میں ہی ایک بڑا اہم اور ڈیپ معنی پائے جاتے۔ ہم اس کو اردو میں حسن سلوک بولتے۔ حسن سلوک احسان، وہ احسان ایک الگ چیز ہے، حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، لیکن بر جو ہے نا اردو میں استعمال نہیں ہے، وہ صرف عربی میں ہی استعمال ہے، قرآن میں ہی استعمال ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، بر، وہ اس کے معنی کا کمپریہنسونیس ایسا دیکھ سکتے آپ کہ علماء نے جو ہے نا بیس آن دس ورڈ، اس کے استعمالات جو ہیں عربوں میں ایسا کیا کہ غصے کی نگاہوں سے والدین کو دیکھنا بھی اگینسٹ دا بر ہے، اونچی آواز میں بات کرنا بھی، سر پیشانی پہ ایسا چڑ جاتا انسان، ایسا کرتا نا، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بر الوالدین کے خلاف میں، یہ بینگ کائنڈ ود دا پیرنٹس جس کو انگلش میں ترجمہ کر دیا گیا، اس کے خلاف میں ان لوگوں نے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جو ورڈ ہے نا اس کے اندر وہ جو معنی ہے اس کی مثال دینے کی کوشش کی ان لوگوں نے، اس کے جو میننگس ہے اس کو جو ہے نا مثال میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ وہ بر الوالدین کا جو لفظ ہے نا، بر، جو عربی میں قرآن حدیث میں استعمال ہوتا، اسی لیے ٹرانسلیشن کبھی بھی انسان کو دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے، بلکہ کنفیوژن پیدا ہوتا بہت سے جگہ، کیونکہ ہر زبان کا لفظ کا ایک ہسٹری ہوتی ہے اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ ہندو کے پاس اگر وہ برہما بولا، کرما بولا، رشی بولا، اس کا ایک میننگ ہے اس کے دماغ میں۔
اب ہم لوگ جو ہے نا قرآن میں سے لے جا کے رسول اللہ، اللہ، ملائکہ کچھ ایک لفظ بولے تو وہ لے جا کے اس میں فٹ کر دیتا ہوں، اس کے پاس جو معنی پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہی چیزیں بھی دین کا ایک حصہ بن جاتی، تو اس کے بعد گمراہی پھیلتی۔ تو اسی لیے عربی اگر لوگوں کے معاشرے میں رہے تو وہاں پہ غلطیاں، کمزوریاں بنسبت دوسروں کے کم رہتی ہیں۔ اگر عربی لینگویج اٹ سیلف اگر رہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو گمراہی، بدعقیدگی اور اسلام سے دوری تھوڑا کم رہتی ہے۔ اسی لیے جتنے گروپ جو ہے نا نان عربس میں بنتے ہیں، پارٹیاں، جماعتیں، نئی نئی چیزیں، وہ عربوں میں تھوڑا کم بنتی ہیں، چونکہ بعض دفعہ جو ہے نا بڑی بیوقوف انداز میں بھی یہاں پہ جماعت بن جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ذکر کرتے تھے کہ بھائی امت میں اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، وہ بنیں گے، یہ بنیں گے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم لوگ کیا کرنا، بلکہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا الزم جماعت المسلمین، تم لوگ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، ان کے ساتھ ہو جماعت المسلمین، تو مسلمانوں کی جماعت۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون تھی جماعت؟ صحابہ تھے، اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین، یہ مل کے ایک جماعت بنیں گے۔ اب لوگ وہاں پہ گروپ بنیں گے تو تم کس کے ساتھ رہنا؟ مسلمانوں کی جماعت بولے تو صحابہ، تابعین کا گروپ۔ لوگ جو سیکٹس بنیں گے، فرقے بنیں گے، وہ تھوڑے تھوڑے نکلیں گے نا، جیسے خوارج نکلے، شیعہ نکلے، قدریہ نکلے۔ یہ صحابہ کے زمانے کے یہ لوگ خوارج سم تھاؤزنڈس تھے، 2 to 4,000 تھے وہ لوگ، وہاں سے شروع ہوئے۔ اب آج بھی ہے وہ لوگ، لیکن شروع اتنا ہی ہوئے۔ شیعہ بھی ایسے ہی ہوئے، اس کے بعد قدریہ تھے، 2-4 لوگ تھے، شروع کرے تھوڑا تھوڑا۔ تو اس وقت ان کو بولے اللہ کے رسول۔ تو آج ہمارے انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوئی ہندوستان میں، پاکستان میں، کہ چند سال پہلے 1980s میں ایک مسعود BSc، پہلے انہوں کتاب میں لکھتے تھے مسعود BSc بول کے، پھر اس کے بعد مولانا مسعود بنے، اس کے بعد علامہ، اس کے بعد امام مسعود بن گیا۔ انہیں ان کو ایک شوق ہوا وہ حدیث پڑھ کے۔ BSc کرنے کے بعد اب کتنا علم رہتا آپ کو اندازہ ہے، لیکن جرنلسٹ ہوتے ہیں نا تو لکھنے کے عادی ہوتے۔ جرنلسٹ کو اگر بولے کہ آپ 0 پہ لکھو تو بھی ایک صفحہ لکھ دیتا ہوں، 0 کو سامنے رکھے تو جو ہے نا 10 بن جاتا، پیچھے رکھے تو 0 بن جاتا، اوپر رکھیں گے نا تو یہ ہوتا -0 بنتا، اوپر 0 بنتا، 2 0 100۔ جرنلسٹ کو کیا بیکار باتیں کرنے کا نام جرنلزم ہے نا، کچھ بھی لکھو۔ تو اس کو 0 بولو لکھتا ہوں، گدھا بولو لکھتا ہوں، بلی بولو لکھتا ہی لکھتا، کچھ تو بھی 1-2 صفحے لکھ کے نیوز پیپر بنا دینا اس کا کام ہوتا۔ تو یہ جرنلسٹ تھے۔ مولانا مودودی بھی پہلے جرنلسٹ تھے، وحید الدین خان بھی جرنلسٹ تھے، یہ بعد میں چل کے مولانا لوگ بن گئے، چونکہ جب لکھتے ہیں تو لوگ اس کو جو ہے نا بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ٹی وی میں آ گیا تو بڑا عالم بن جاتا ہوں، پہلے ریڈیو میں آ گیا تو بڑا عالم بن جاتا تھا، اب انٹرنیٹ پہ جس کا ایک سائٹ رہتا ہوں بڑا عالم بن جاتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈس ہے سوسائٹیز کی۔ میں نہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں، یہ حقیقت ہے۔ جو چھپ جاتا کتابوں میں آ جاتا وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، جو چھپ جاتے وہ لوگ عالم نہیں ہیں۔ تو پہلے زمانے کے علماء کرام چھپتے، آج کل کے علماء کرام چھپتے ہیں خوب پرنٹ۔ تو مسعود صاحب جو ہے نا چھوٹی موٹی کتابیں لکھنا شروع کرے، اس کے بعد ان کو حدیث مل گئی ہے۔ ہاں جماعت المسلمین دنیا میں نہیں ہے نا بھائی، ایک جماعت المسلمین انہوں نے بنا دیا جماعت المسلمین کے نام سے۔ پھر جماعت المسلمین و امام ہم، ان کا امام بھی ہونا نا، جماعت ہے تو امام ہونا۔ اب ہم بس جماعت سے نماز پڑھتے، امام کے بغیر پڑھتے ہم لوگ نہیں، وہ میں امام ہوں۔ اب اس میں کیا ہے، قرآن حدیث میں امام کی اطاعت کرو، بلکہ وولی الامر منکم ہے، امام سے اگر کوئی کٹ گیا تو کافر ہے، اس کو قتل کر دو، یہ ہے۔ اس کے بعد وہ پوری حدیثیں انہوں اپنی جماعت پہ فٹ کر دی۔ اسی لیے ہندوستان میں بھی اب جماعت المسلمین پھیلتی ادھر ادھر۔ وہ جماعت المسلمین کا نہ امام ہے، وہ جماعت المسلمین والوں کا جو امام ہے وہی پورے مسلمانوں کا امام، وہ ان کے دماغ میں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ دوسروں کو جو ہے نا مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ تو وہ مسلمان ہو گئے نا، ہم لوگ مسلمان، تم لوگ کیا ہے، تم اہل حدیث، تم مسلمان نہیں، سیدھی بات ہے، ایسا بولتے وہ لوگ۔ اگر بات کریں گے تو اورلی ڈائریکٹ وہی بولیں گے جو میں بول رہا ہوں۔ اگر ان کی کوئی بھی ایک پمفلٹ کی کتاب لے کے آئیے آپ،
ایسا نہیں بول رہے جیسا میں بول رہا ہوں، لیکن ایسی انڈرسٹینڈنگ اسے ملتی ہے 100%. یہ میرا چیلنج ہے. بات کریں گے تو ایسے ہی بولیں گے. تو اسی لیے وہ لوگ پہلے جو ہے نا، اور سبحان اللہ اہل حدیث حضرات را میٹیریل ہے ہر ایک کے لیے، چونکہ اہل حدیث کا مطلب قرآن حدیث ایزی. اب ایک حدیث بیان کر کے انڈرسٹینڈنگ ان کے حساب سے پیش کرے بھی تو ان ڈیویٹ بھڑک جاتا. تو اسی لیے جو ہے نا پرابلم کیا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ایک سسٹم ہے جس میں باؤنڈ ہے. وہ لوگ غلط ہے صحیح ہے لیکن کچھ ہے، چلو بھائی 80% صحیح ہے 20% غلط. اہل حدیث حضرات یا کہ سلفی حضرات کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. تو کیا ہوتا کہ قرآن حدیث کے جوش میں پہلے وہ سسٹم سے باہر نکل جاتے، اس کے بعد وہ کہیں باؤنڈ نہیں ہوتے نا، تو اب وہ اس میں گروپ پارٹی جماعت 1 2 4 8 ایسا جاتے. پھر اس میں جتنے چاہے ڈیلی ایک گروپ بنتے رہتا ہے. یہ دماغ میں آ گئی لوگوں کے بعد. ایسا نہیں ہے، میں پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن حدیث انڈرسٹینڈنگ وہ صحابہ جو سمجھے وہ تو الزم جماعت المسلمین، بلکہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن بصری ہے وہ لوگ سب کوئی جماعت نہیں بنائے. 1400 سال کے بعد ان کو دماغ میں آیا کہ جماعت المسلمین ہونا چاہیے، ایک جماعت بنا دیے لوگ. اب یہ پھیل رہی بھی یہ لوگ ماشاءاللہ سے. پتہ نہیں چنئی میں ہے نہیں ہے، حیدرآباد میں تو ہے، اردو زیادہ ہے نا حیدرآباد میں، تو پاکستان سے اس کا اثر حیدرآباد میں ہوا سیدھا. ایسے آیا سمجھ میں، کیسا سمجھ میں آیا یہ لوگ قرآن حدیث کو کیسا سمجھتے ہیں. جماعت المسلمین جب جماعت بن گئی تو ایک امام، پھر جب امام بن گیا تو قرآن حدیث میں جتنے امام سے متعلق ابو بکر عمر علی اور اللہ کے رسول ایک امام کے درجے پہ تھے نا، وہ لوگ لیڈر تھے رولر تھے، وہ پوری حدیث وہ اپنی جماعت پہ فٹ کر دی. تو ایسا ایک مرتبہ جو ہے نا ایسا شوق اکثر ہوتا رہتا لوگوں کو، ہمارا ایک امام ہونا، اپنی ایک جماعت ہونا. بلکہ تو کرنول میں ایک ایسی جماعت بنی، ہمارا امام ہماری جماعت. بھیا مسلمانوں کی جماعت ہے نا، ہم لوگ ایک الگ بنا کہ ہمارا امام ہماری جماعت کا مطلب مسلمانوں سے ٹوٹ گیا، جبکہ اللہ کے رسول کا مقصد مسلمانوں سے جوڑو، یہ مقصد تھا. ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے 1 کروڑ 10 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کو چھوڑ کے 25 50 ہزار 2000 کو لے کے ایک جماعت بنا کے بولے ہم لوگ جماعت المسلمین ہیں. عجیب عقل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ اصلاح کرتی ہے، جماعت نہیں بناتی ہے. سلف صحابہ کا طریقہ یہ تھا. امام بخاری کوئی جماعت نہیں بنائے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی جماعت نہیں بنائے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی جماعت نہیں بنائے. آج کے زمانے میں بھی قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے علماء، شیخ البانی ہیں، شیخ بن باز ہے، شیخ ابن عثیمین ہیں، ہندوستان میں علماء ہیں، یہ لوگ کوئی اپنی جماعت نہیں بناتے. یہ جماعت بنانے کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور سے وہ خود غلط ہے، اس کا بیسک ہی غلط. وہ بعد میں ہم اچھے کام کرتے وہ بات کی بات ہے، اچھے کرے برے کرے بات کی بات ہے. بنیادی طور سے ہمارا ایک گروپ، ہماری ایک جماعت، ہمارے پرنسپلس، ہماری میتھڈولوجی، ہمارا گروپ، یہ بیسیکلی اٹ از رانگ، یہ غلط. بعد میں ہم لوگ مسجدیں بنائے، اچھا کرے جزاک اللہ خیر. ہم لوگ یہ کرے، اچھا کرے، آپ بہت اچھا کرے، جتنے کام کرے وہ بات کی بات. بیسیکلی آپ کو مسلمانوں سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ریفارمرز پیدا ہوتے ہمارے پاس، وہ ریفارمر سے گروپ بنا کے مر جانے کے بعد وہ گروپ دوسروں سے امت سے للتے بڑھتا، یہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس. جب ایک گروپ الگ بنتا ہے ایک الگ نام سے، ایک آئیڈینٹی سے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے میرا بھائی، بلکہ اس کو محبت نہیں رہتی، یہ میرے گروپ کا ہے نہیں ہے یہ دیکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں ہے یہ بات کی بات. اس کے بعد یہ جب گروپزم پیدا ہوتا ہے تو اپنے گروپ کا آدمی برا بھی رہے تو اپنا ہی ہے، اور دوسرا آدمی متقی پرہیزگار 50 سال سے قرآن حدیث کا دل علم سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی، وہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے نا. تو مسئلہ قرآن حدیث نہیں رہ جاتا، اس کے بعد دین نہیں رہ جاتا، اس کے بعد اپنا گروپ اور تیرا گروپ کی بات ہو جاتی. پھر اس کے بعد دشمنیاں ہوتی، اس کے بعد قتل ہوتا ہے، اس کے بعد فساد ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ایسا ہوتا. تو بات یہاں سے چل پڑی تھی کہ ترجموں کی جو بات ہوتی ہے ٹرانسلیشنس کی، ایسی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ. اور آج کل تو ماشاءاللہ جہاد کیا ہے، قرآن کیا ہے، توحید کیا ہے،
اس کی شرح تو جناب بش صاحب بھی کرتے ہیں، جناب اوباما صاحب بھی کر دیتے ہیں، اور ہماری امت قبول کر لیتی ہے اس کو ماشاء اللہ سے. وہ لوگ بھی فتوے دے رہے ہیں، کیا جہاد ہے ہم کو سکھاتے ہیں، کیا جو ہے نا اسلام ہے، کیا ایمان ہے وہ ہمارے کو سکھاتے ہیں، قرآن کس کی تعلیم دیتا ہے وہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں اب تو ماشاء اللہ سے. یہ بھی حال ہو گیا. ٹرانسلیشنس پڑھتے ہیں نا وہ لوگ، ہمیں سے زیادہ پڑھ لیتے تو ہم کو سکھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو سیکھنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور ان کی زبان میں وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. ہماری زبان ہم لوگ چھوڑ دیے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر. یہ جو ہے نا میں ذکر کیا تھا اس سے پہلے اس کے اندر کیا ہے، بلکہ کیا بولا تھا، التاریخ الکبیر کے بارے میں تھوڑا ذکر کیا تھا. ہاں تو اس کے اندر جو ہے نا نام ہے، ان کی زندگیاں ہیں، اور ایک ہے تاریخ الاوسط تاریخ الصغیر. یہ تو یہ بڑی تھی تو ایک میڈیم بھی لکھی، ایک چھوٹی بھی لکھی. چھوٹی ایک 1 والیوم کی ہے 100 صفحوں کی. خلق و افعال العباد ایک کتاب ہے، یہ بھی موجود ہے. خلق و افعال العباد کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اچھا کرا تو اللہ کیا، برا کرے تو بندہ کیا. کہ اردو میں بھی کامن ہے. ہاں بھائی اچھا کیے تو اللہ کیا، برا کیا تو بندہ کیا. مطلب یہ ہے کہ 2 خدا ہوئے، ایک اچھا کرنے والا، ایک برا کرنے والا. یہ ہے کانسیپٹ. یہ ان کے پاس تھا، یہ مجوسیوں کے پاس تھا. ہندوؤں کے پاس وہ تھوڑا الیبوریٹ کرے. اچھا کیے تو ایک اللہ، برا کیے تو ایک اللہ، پیسے دے تو ایک اللہ، عذاب دے تو ایک اللہ. یہ ایک تھوڑا کانسیپٹ بڑھتے گیا. کوئی 9 کے پاس رسٹرکٹ، کوئی 2 کے پاس، کوئی 4 کے پاس. تو وہ چیزیں مسلمان ایسا تو نہیں بولے، لیکن سم تھنگ وہ لے لیے کلچر کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے، یا وہ کانسیپٹ تھا مسلمانوں کے بعد میں وہ الفاظ میں رہ گئی وہ چیز. تو ایسا کانسیپٹ بھی لوگوں میں عام ہو گیا. ایسا اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں میں آج کل تو ہر قسم کا پرابلم ہے، لیکن بولنے والے لکھنے والے دلچسپی نہیں لیتے. اتنے زیادہ پرابلمس ہیں تو کون بولیں گے؟ 1-2 پرابلم رہا تو کوئی بولے گا. تو وہ زمانے میں پرابلم ایسا ہلکا سا آتا تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں بولو، تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی بات. اب تو سمجھ میں بھی آتی نہیں. پرابلم اگر کریٹ کے تو اور ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے، اسی لیے خاموش بیٹھ جانا بہتر ہے، چھوڑ دو اس کے حال پہ. تو وہ زمانے میں ایسی بات آئی تھی. لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ برائی کیسے پیدا کر سکتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ برائی نہیں پیدا کرا. اب یہ بولے تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے، اسی لیے نہیں بولنا چاہیے. اب میں بولا تو اب اس کو ایکسپلینیشن دینا نہیں تو بعد میں کنفیوژن لے کے جائیں گے آپ لوگ. کیوں بھائی برائی کہاں سے آئی پھر دنیا میں، ہے نا؟ اس لیے کہ ریلیٹڈ نہیں ہے نا. اہل علم کے اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہوتا، یا ایک علمی دینی ایک مزاج ایک ایٹماسفیئر ہمارا ہوتا، تو درس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو بعد میں کیا ہوتا، دوستوں کے ساتھ گروپ میں کلیریفیکیشن ہو جاتا. اب دیکھو یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کوئی بھی آنسر نہیں ہے اب اس کا. ہو گیا نا پیدا اب ڈاؤٹ. برائی اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرے بھی، تو پھر کون پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ برے ہے کیا؟ نعوذ باللہ. ہو گیا ڈاؤٹ اب پیدا. اسی لیے چھیڑنا نہیں، آگے چلے جانا. چھیڑنے کا مطلب اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، جیسا ہے ویسے چھوڑ کے آگے بڑھتے رہنا، تو مسئلہ حل ہوتا درس کا. کچھ بھی کرے تو پرابلم ہے. کلیریفیکیشن دینا، پھر وہ ایک سبجیکٹ 2 سبجیکٹ ہو جاتے ایک لیکچر میں. وہ ایک کنفیوژن ہے، کئی سبجیکٹس ایک لیکچر میں. اللہ تعالیٰ برائی کو نہیں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرے اچھا پیدا کرے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی، یونیورس کی اچھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. انڈیویجول کی اچھائی ضروری نہیں ہے. بارش ہوتی تو سب لوگ خوش ہوتے. جس کسان فارمر جن کے پاس کھیت ہے، ابھی رائپ ہے، اس کو کاٹنا ہے، وہ پورے بارش ہونے سے کیا ہو جاتے، خراب ہو جاتے. اس کا تو نقصان ہے، بارش نہیں ہونا بولتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو بارش چاہیے کس کو نہیں چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو برائی اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں سب کا سب اچھا ہی ہے. اللہ تعالیٰ برائی نہیں پیدا کرتے. برائی ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ اچھے ہیں، اچھا ہی کرتے، ہر چیز اچھی ہی ہے. لیکن وہ اچھی ہم کو ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کو ہو سکتی ہے، کسی کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ڈاکٹر ہے، ایک آدمی بیمار ہو جاتا، اس کو دوا دیتا، دوا تکلیف ہوتی، کڑوی رہتی، تکلیف ہوتی، انجیکشن دیتا، ہاتھ کاٹ دیتا، صحیح ہے نا؟
وہ تو بذات خود اگر باہر سے اگر دیکھے کوئی آدمی جس کو یہ سب ٹیکنکس معلوم نہ ہو، جنگل میں سے کسی آدمی کو لا کے رکھے آپریشن تھیٹر میں، ڈاکٹر کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، تو کیا بولے گا وہ؟ بھائی یہ تو بدماشی کر رہا ہے، ظالم آدمی ہے، ایسی بات ہوتی ہے نا. لیکن جس کو معلوم ہے بولتا ہے کہ نہیں بھائی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. تو ایک سائڈ سے آپ دیکھیں گے تو برائی ہے، ایک سائڈ سے اچھا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر سائڈ سے وہ اچھا ہی رہتی، وہ ہم کو نہیں معلوم رہتی. ہم لوگ کوئی انسان ڈیزرٹ میں بھوک سے مر گیا، ارے کیا مظلوم بیچارہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کے کریچر وہاں انسیکٹس بھی ہے، وہاں پہ ولچرس ہے، ان کو بھی کھلانا تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے انسان کو مار کے. ہمارا کیا اس میں اعتراض؟ جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے، ولچرس کو بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ چاہے کہ ولچرس کو کھلانا ہے. گائے کو لے کے جانا مشکل تھا، انسان کو بہت اڑنے کی، کودنے کی، جمپ کرنے کا بہت شوق ہے نا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ بولے میرے ولچرس وہاں بھی کریچرس ہے، تو جمپ کر رہا، فلائی کر رہا، وہاں گر جا کے گر گیا. ولچرس بولے ماشاء اللہ فیٹس زبردست ہے، مزے مزے کا کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی نا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ برائی اچھائی ہمارے اعتبار سے، لیکن ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز دنیا میں ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ کنگڈم آف اللہ کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس کنگڈم میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھی اور بری کی تمیز وہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. فعال لما یرید انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. جو بھی ہوتا، جیسے بھی ہوتا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا. اسی لیے ہم کیا کرنا، اچھا بھی ہو تو الحمدللہ، برا بھی ہو تو الحمدللہ. ہمیشہ صبر کرنا، دعا کرنا، اچھے کرنے کی کوشش کرنا. برا اور اچھا، اس میں بڑے پرابلمس، کئی فرقے بن گئے اس سبجیکٹ پہ جو میں بول رہا ہوں. مسلمانوں میں سم 10 آف دا گروپس بن گئے. بعض لوگ کیا بولے، سب اچھا برا اللہ کی طرف سے ہوتا تو ہم نماز کیوں پڑھنا، روزہ کیوں رکھنا. کھانے کی باری آئی تو کھانا کھاتے وہ لوگ، وہ اس وقت نہیں بولتے اچھا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہوتی. بھوک اور جو ہے نا بیماری اللہ کی طرف سے آتی، میں کھانا نہیں کھاتا بول کے نہیں بیٹھتے وہ لوگ. کھانے کی باری آئے تو ٹیسٹ دیکھتے، بریانی پکاتے اچھی. نماز پڑھو بھائی، قرآن پڑھو تو سب اللہ کی طرف سے ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو کریں گے. کانسیپٹ گڑبڑ. یہ سبجیکٹ ہے تقدیر، تدبیر، ڈیوائن ڈگری میں سبجیکٹس آتا. تو یہ کنفیوژن اتنا نہیں جتنا آج ہے، تھوڑا تھوڑا ہوا تھا اس زمانے میں، تھوڑا ہلکا 1%، بس لیس دین 1% یہ کنفیوژن آیا تھا. تو علماء نے کتاب لکھے اس وقت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک کتاب لکھے. وہ کتاب کا نام ہے خلق و افعال العباد. بندے جو کام کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جیسا انسان کو پیدا کیا، انسان کے ایکشنز بھی اللہ ہی پیدا کرے. تو انسان برے ایکشنز کرتا تو بھی اللہ پیدا کرے گا. ایوری تھنگ اس یونیورس اللہ کی طرف سے ہے. اچھے برے کی پورا ڈیپ میں جا کے ہم لوگ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. انسان کفر کرتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیے گا. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پیدا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو وہ چیز اچھی ہونا نہیں ہونا یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. کفر پیدا کرے بلکہ انبیاء کو آنا پڑا، کتنا بڑا درجہ ملا ان کو. کفر پیدا کرے بلکہ کون بڑا مخلص ہے اللہ کے لیے، کون جان دینے والا ہے، کون نہیں دینے والا ہے، پتہ چلا نا. یہ حکمتیں ہوتی. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن میں تھوڑا سا کنفیوژن دور کرنے کے لیے تھوڑا ایکسپلینیشن دے دیا. اس پہ بھی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا نام ہے خلق و افعال العباد. افعال ایکشنز، عباد سلیوز بندے، خلق کریشن. والضعفاء ایک کتاب ہے ضعفاء. اس میں صرف حدیث وغیرہ ہسٹری میں جو بھی نریشنس آتے تو اس میں بعض لوگ اناتھینٹک تھے. تو صرف اناتھینٹک کون لوگ ہیں اس کے ان کے نام ہیں. جیسے آپ اسٹیشن میں جائیں گے تو پکچرز لگے ہوئے رہتے جو ہے نا، پاکٹ چرانے والے جو رہتے اور لگیج چرانے والے ان کے پکچرز رہتے. تو ویسا محدثین نے ضعفاء کا مطلب ویک پیپل، فیبریکیٹڈ پیپل، وہ بھی ان لوگ کتابیں لکھ دی. ویسا لوگوں کو آنے والی جنریشنز کے لیے پرابلم نہیں رہنا بولے.
والجامع الکبیر، یہ تو معلوم ہے آپ کو، صحیح بخاری، مسند، تفسیر، ایسی کئی کتابیں اور بھی ہیں. اور ایک کتاب ہے اسامی الصحابہ، صحابہ کے نام. کون آدمی بعد میں چلنے کے بعد لوگ آ کے بولیں گے میں بھی صحابی تھا، بولے تو مصیبت ہے نا. تو کون تھے صحابی، کون نہیں تھے، ان کے بھی ڈیٹیلز. یا ہے کہ لوگ کلیم نہیں کریں گے. اب جیسے شیعہ وغیرہ ہے، بہت سے لوگوں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، جیوز بھی بیچ میں کوشش کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے کو جو ہے نا یہاں پہ فلسطین چھوڑ کے نہیں جانا بول کے لکھ کے دیا ٹریٹری بول کے 200 ایئرس وہ جیوز وہ چالو رہتے ہیں. ہمارے جیسے تھوڑا پلاننگ ان کی لمبی اچھی رہتی، مضبوط رہتی. وہ لوگ کیا کرے، وہ 200 سینچری میں لکھنی ایکسپوز نہیں کرے، 600 سینچری کے بعد لوگوں کو بتائے یہ دیکھو حضرت عمر ہمارے کو لکھے تھے بول کے. تو وہ زمانے میں جو اسکالر تھے وہ بولے کہ یہ چیز امپاسبل ہے، چونکہ اس کے اندر کچھ پرابلم تھا وہ کہ بھئی یہ زمانے میں حضرت عمر یہاں پہ نہیں تھے. ان کو معلوم تھا حضرت عمر ایک ہی مرتبہ گئے تھے فلسطین. جب گئے تھے وہ کیا کیا کرے وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. تم لوگ ایک سیکنڈ انسیڈنٹ کو ذکر کیسا کرے، اسی لیے غلط. تو پورے 600 سال تک وہ لوگ کیپ کرے مسلمانوں کو دھوکہ دینے. مسلمان دھوکے میں نہیں آئے، نالج بیس چیز. مسلمان بولے نہیں 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 خلاص یہ نہیں ہو سکتا، ریجیکٹ. تو اسامی صحابہ، کوئی لوگ ایسا ذکر کر دے کسی آدمی کو صحابہ میں، تو وہ صحابہ میں ہے یا نہیں ہے معلوم ہونا نا. تو یہ امام بخاری کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی لیے امام بخاری کا میں نام ذکر کیا. ورنہ صرف امام بخاری نہیں، وہ زمانے میں جتنے محدثین تھے بہت سب لوگ آلموسٹ سب لوگ یہ چیزیں لکھے، ایسی کتابیں. بہرحال یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا علم اور ان کا نام، ان کا کام باقی رہ گیا. اور رہتی دنیا تک سارے لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے، ان کی دعا کرتے رہیں گے اور ان کا ذکر کرتے رہیں گے. حدیث میں ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، وعلم ینتفع بہ، مفید علم. مفید کا مطلب جیسے انسانیت کو فائدہ ہے. علم ینتفع بہ، یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہتی ہے، ولد صالح یدعو لہ. تو یہ محدثین بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نرینہ اولاد نہیں تھی. بعض لوگوں کو نرینہ اولاد تھی نا، بیٹیاں تھے نا بیٹے تھے، لیکن ان کی روحانی اولاد بہت تھی. ان لوگوں نے اپنی روحانی اولاد بہت چھوٹی، شاگردوں کو چھوڑا لاکھوں کے حساب سے، تو وہ چیز باقی رہ گئی. یہ تو کتاب سے متعلق تھی. اب ہم لوگ کتاب شروع کرتے ہیں. وہ کتاب الادب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا جو کتاب شروع کیے چیپٹر چین کے ساتھ کہتے ہیں باب قولہ تعالی. باب چیپٹر. کتاب بڑی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کتاب الطہارہ. طہارہ بولے تو پیورٹی، دا بک آف پیورٹی. پھر اس کے اندر بک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وضو ہے، پھر اس کے اندر غسل ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا پانی کا پیورٹی، پانی ہے، کئی الگ الگ سب سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کو باب کہتے ہیں، باب. تو کتاب الادب ہو گئی. اب یہ باب، اس کے اندر جتنے بھی ہے باب ہے. اب اس کے بعد تو پہلا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کا قول، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. تو چونکہ کتاب الادب ہے نا، تو انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کے متعلق یہ چیزیں یہاں پہ ذکر نہیں کی. مخلوق کے متعلق یا کہ ادب کے متعلق شروع کی یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو کس سے شروع کیا؟ وہ ان لوگوں کو معلوم تھا سب سے پہلا حق دنیا میں کس کا ہے. یہ جو ہے نا ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ رسول اللہ کے حق کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اسی لیے وہ سبجیکٹ چھیڑے نہیں. کتاب الایمان نہیں چھیڑے، کتاب الادب ہے یہ. تو ادب تو اللہ کے ساتھ بھی ادب ہوتا ہے، ادب مع اللہ.
تو ایمان میں چلا جاتا. ادب مع رسول وہ ایمان میں اور سنت میں اللہ رسول پہ ایمان لانے میں چلی جاتی وہ چیز. تو ادب. والدین وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے وصیت کی انسان کو، امپورٹنٹ چیز کو وصیت. کس بات کی ہم نے وصیت کی؟ حسنا. حسنا کا مطلب بھلائی، اچھائی. تو کیسی بھلائی اچھائی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے دیے ہم نے بہت بھلائی کر دی. کیا فائدہ بھلائی پیسے دے کے؟ انسان جو ہے نا ریسپیکٹ نہیں ہے، یا کہ سم کائنڈ آف فیور جو ہے نا محسوس کر رہا ہے، یا وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، یا کہ ان کو جو ہے نا ہیوملیشن ہے. تو وہ سب چیزیں اس میں نہیں. پیسے دینا اس پارٹ آف اے بینگ حسنا، ایک اچھے ہونے کا ایک پارٹ ہے. ان سے ملنا، جتنا آپ سوچ سکتے وہ ساری چیزیں یہ لفظ حسنا اس کو کور کرتا. اپنے اخلاق میں ان کے ساتھ اچھا رہنا، اپنی باتوں میں ان کے ساتھ اچھا رہنا، اپنا دیکھنے میں ان کے ساتھ اچھا رہنا. اسی لیے اس کے ڈیٹیلز میں جائیں گے تو علماء کیا کیا چیزیں لکھ کے پتہ ہے کہ کہیں والدین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پیروں کے پاس بیٹھنا، یہ لکھے علماء. والدین کو ایسا نگاہوں میں نگاہیں ملا کے نہیں دیکھنا، ایسا نہیں، ادب کے خلاف. جھک کے رہنا، ان کے نگاہیں ایسا دیکھ. والدین بولے تو نگاہیں نیچی، کان اتر رہے. یہ بولے وہ پیر لمبے کر کے ان کے سامنے نہیں بیٹھنا، ادب کے خلاف. چلے تو ان کے پیچھے چلنا. اب ہمارے اہل حدیث حضرات بولیں گے دلیل کہاں ہے بھائی؟ سب مولانا لوگ ایسے. دلیل کیا ہے؟ میرے کو آج تک نہیں سمجھ میں آئی. دلیل کیا ہے نہیں معلوم ان لوگوں کو. لیکن یہ سب لوگ اہل علم علماء جب یہ باتیں لکھے تو ان کے پاس یہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے نا بالوالدین حسنا، یہ حسنا کے ایک لفظ میں اتنے سب معنی ہیں ان کے پاس. یہ دلیل ہے ان کے پاس. ایک آدمی کے والد چل رہے، ایک آدمی ان کے سامنے چل رہا، ایک آدمی بازو چل رہا، ایک آدمی پیچھے چل رہا. کون حسن سلوک کر رہا والد کے ساتھ؟ جس کے دل میں زیادہ احترام کس کے دل میں ہے؟ فرسٹ کیٹیگری میں یا سیکنڈ کیٹیگری میں، تھرڈ کیٹیگری میں؟ بولیے آپ لوگ. ہاں تھرڈ. وہ لوگ علماء سمجھے وہ چیز، وہ سمجھے. کبھی دلیل ایویڈنس ڈائریکٹ ہوتا، کبھی انڈائریکٹ ہوتا. اور شریعت میں انڈائریکٹ حدیث دلائل ہی بہت زیادہ ہیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں. اور وہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے کی، اللہ ان کو دین میں کیا بتا؟ فقیہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کا علم عطا فرما. قرآن حدیث دے بول کے نہیں بولے نا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا وہاں پہ. وہ اس کو سمجھنا، وہ علم ہے، وہ چیز مانگے. تیسری چیز مانگے اللہ کے رسول ان کے لیے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو قرآن حدیث سکھاتے ہیں. نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہر ایک کے پاس ہے، کافروں کے واسطے بھی ہے نہیں ہے قرآن، کافروں کے لیے بھی ہے نا. تو اسی لیے وہ بش پڑھ لے کے، اوباما پڑھ کے فتوے دے دے اس کو. وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھلائی نہیں چاہے ان کے ساتھ، خالی قرآن دے دیا ان کو. یفقہہ فی الدین. تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کا سمجھ، فقہ. اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں تو یہ دیتے. تو یہ جتنی چیزیں علماء ذکر کریں نا، تو اسی لیے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ہے. میں نہیں بولتا کہ قرآن حدیث کا نام لینے والے بد اخلاق ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، مینرس نہیں ہوتے ان کے پاس، بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں ہوتا. صحیح ہے غلط ہے بولتے ہیں لوگ ہمارے اوپر یا ہم جیسوں پر. صحیح ہے. ہاں کیوں کہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن پڑھ لیے، انٹرنیٹ پہ حدیث پڑھ لیے، ایک آدھوں کا جائے کہ کوئی کوٹ کر دیا 233 دیکھ لیے، ہاں چلو خلاص، وہ دماغ میں آ گئی ہمارے. اب اس کی اہل علم علماء کرام نے اس کی جو ایکسپلینیشنز دی ہے نا، وہ کیسا معلوم ہوتا؟ اس کے لیے تو ٹائم لگانا پڑتا، اکیڈمی کے لیے سیکھنا پڑتا. نہیں سیکھے تو کم از کم اپنے اوپر جو لوگ ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کے ساتھ سیکھنا.
کہیں جی قرآن حدیث میں کہا ہے والد صاحب کے سامنے پیر لمبے کر کے کعبۃ اللہ کا بھی احترام کرنا ہے نا، اسی لیے بولے بھائی کعبۃ اللہ کی طرف پیر لمبے کر کے مت بیٹھو، ایک ادب کا حصہ یہ بولے لوگ بھائی اللہ کے رسول بتائے کیا بولو، اللہ کے رسول ادب کرو بولے نا، اب ادب بول دیے کافی ہے نا، اس کے بعد اس کے ہنڈریڈس آف ایشو بیان کرنا ضروری ہے کیا؟ اگر ایسا بیان کریں گے تو ختم ہی نہیں ہوتی، دین ختم نہیں ہوتا، گائیڈ لائن سکھا دیے خلاص ختم ہو گئی بات۔ بہرحال سمجھ گئے میری بات۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کو دین کے جاننے والوں سے لینا اور دلیل کبھی بھی کلیئر اور ایگزیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، جنرل ایویڈنسز گائیڈ لائنس ہمارے پاس ہے تو وہ کافی ہے۔ تو حسنہ میں ان لوگوں نے یہ سب چیزیں ذکر کی کہ والدین بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا، چلے تو ان کے پیچھے چلنا، حکم دے تو سننا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، الا یہ کہ اللہ اور رسول کی بات کے خلاف میں ہو تو ادب سے بولنا۔ نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ کتنا بڑا درجہ ہے والدین کا، ریئلی ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، ریئلی امیجن نہیں کر سکتے۔ اور آج کل جو ہے نا انسانوں کی اخلاق نہیں رہ رہے ہیں، چونکہ پارٹ آف دا جیوز اینڈ شیعہ ان کا ایک پلاٹ کیا ہے کہ انسانوں کو انسانی اخلاق سے نکال دینا، دیٹ مینس ان کے اندر حیوان جانوروں کے صفات پیدا کرنا، یہ ان کا ایک پلاٹ ہے۔ وہ پیدا کریں گے تبھی ہم دنیا پہ رول کر سکتے ہیں، یہ ہے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حیوانوں کی صفات۔ حیوان کا مطلب کتا، بلی، چوہا، انسان نہیں رہنا ہے لوگ۔ تو جانور کیا کرتے؟ جانوروں کو صرف دو ہی چیزیں معلوم، مزہ، پیٹ کا مزہ، سیکس کا مزہ، یہ ہے، اس کی تیسری چیز نہیں معلوم، نا معلوم نہیں معلوم جانوروں۔ اسی لیے آج سارا میڈیا، ساری ایبلٹیز ہیومن بینگ کے دو چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرتے، خوب کھلانا، ریسیپیز بنا بنا کے 24 آورس کے جو ہے نا چینلز ہے ریسیپیز کے، ہر سپر مارکیٹ میں اتنی کھانے کی چیزیں ہیں، تعجب ہوتا، نہیں ریسیپیز، کھانا 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 کھانا، بیمار ہو گئے تو بھی کھانا، لیکن دوسرا کھانا، لو کیلریز کا کھانا، شوگر فری کھانا، کچھ بھی نہیں ملا تو گولیاں کھانا، دوائیں کھانا، ٹیبلٹس کھانا، کچھ نہ کچھ ڈالتے رہنا، لیکن ڈالنا ٹیبلٹس، 1 ٹیبلٹ، پھر بی کمپلیکس ڈالنا، اینٹی بایوٹک ڈالنا، ڈالتے رہنا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکس ریلیٹڈ چیزیں، گانا بجانا۔ اب اس کے لیے کیا ہے، داڑھی، جھبا، حجاب ڈالے تو مزہ نہیں آتا نا، تو حجاب کے خلاف میں بولنا، داڑھی وڑی لگے تو زیادہ ہینڈسم نہیں لگتے، اسمارٹ، فیشیل ویشیل کہاں کرا سکتے داڑھی رہتے، تو داڑھی وڑی چکنا رہنا ہے، صاف، باڈی پہ بھی پورا چکنا کرانا۔ پھر اس کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا، کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے ہیومینٹی کا، اس کے اوپر کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ایک کنٹری کا بجٹ جو ہے نا پوری ورلڈ والوں کو کافی ہو سکتا ہے، اتنا بجٹ خرچہ کر دے لوگ کاسمیٹکس پہ، کاسمیٹک سرجریز پہ، امپاسبل ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے، کاسمیٹک سرجریز حرام۔ کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیے آپ۔ صرف سعودی عرب میں، شیخ منجد کا ایک سروے ہے، صرف سعودی عرب میں، دوسرے کنٹریز میں چھوڑ دیجیے آپ، صرف سعودی عرب میں ایوری ایئر کاسمیٹک سرجریز کا خرچہ $1 بلین ہے، مسلم کنٹری، ریلیجیس کنٹری، چونکہ بیوٹی کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا ان لوگوں نے بنا دیے۔ اب اتنا خرچہ کر کے خوبصورت ہونے کے بعد برقع حجاب پہن لو بولے تو کون پہنیں گے؟ اتنا خرچے کا فائدہ کیا ہے؟
ہے کچھ فائدہ نہیں ہے. اب باڈی مسلز جم جا کے مسلز روزانہ 1 سال محنت کر رہے ہیں مسلز بنانے کے لیے, سونا پانی چاندی سب کر کے جو ہے نا باڈی خوبصورت سی بنا دیے. اب اس کو ہم بول رہے کہ بھائی کلوز ڈھیلا ڈھیلا پہنو بھائی, اسلام میں ہاں لوز کپڑے پہنو, کچھ ہے اس کے اسٹینڈرڈ سے, اپنی باڈی چھپاؤ, عورتوں کو نہیں بتاؤ. مزہ کیا, فائدہ کیا ہوا؟ اتنا پیسہ خرچہ کر کے, اتنا محنت کر کے 2 سال سونا کیا اس کو, پانی کیا اس کو, چاندی کیا اس کو, کیا فائدہ ہوا؟ تو اسی لیے اب کالج جائیں گے, آفس جائیں گے, اسٹریٹ میں چلیں گے, کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم کو تسلی ہے کہ میرے کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اطمینان ہے. ایسی سوسائٹی کو ڈیولپ کیا کس کے لیے؟ سیکس. جانوروں کے لیول پہ جب تک نہیں بنائیں گے, جب تک جیوس اور شیعہ, چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ملے جلے ہیں, بردرز سسٹرز, ان کا پارٹ آف دا, ان کے عقیدے کا ایک پارٹ حصہ ہے زیادہ سے زیادہ دنیا میں برائی ہونا, تب جا کے ان کو رولنگ ملے گی, چونکہ ان کا لیڈر آئے گا, ان کے دماغوں میں ہے. وہ ہمارے پاس بھی ہے وہ چیز کہ زیادہ سے زیادہ برائی ہوگی تو دنیا میں لیڈر آئیں گے. ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کے پاس دجال آئے گا, تو وہ لوگ دجال کے لیے کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, ریالٹی سے ہی. اسی لیے پورنوگرافک سائٹ, فلمز, کلچر بنا کے چھوڑ دیتے وہ لوگ. پہلے وہ لوگ شروع کرتے, جیوس اور شیعہ, وہ لوگ شروع کرتے چیزیں. شروع کرنے کے بعد سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کر لیتی. اب اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں پڑتی, وہ نئی چیز انوینٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. میں یہ بات اس لیے بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار بھی والدین کی جو عزت کرتے تھے, کافر بھی اپنے والدین کی, آج شاید دیندار مسلمان بھی کرتے ہوں شاید. اس کے لیے مجھے یہ بولنا پڑا. کیوں کہ کافر لوگ کیوں کرتے تھے؟ اٹ از اے پارٹ آف دا ہیومینٹی تھا. ہیومینٹی اسلام سے تعلق نہیں تھا, انسان تھے وہ لوگ. جانور بھی اپنی ماؤں اپنے اولاد کی محبت کرتا ہے, صحیح ہے نا, اولاد کے ساتھ. لیکن جب انسان جو ہے نا اینیمل لائک ہو جاتا, رات دن گانے, لڑکی, باتیں, سیکس, میوزک, سب کیا ہے یہ سیکس ریلیٹڈ چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, جمز, باڈی بلڈر, سیلونس, کاسمیٹکس, فیشن, گانے, میوزک, یہ سب سیکس ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہ پوری انڈسٹری, میجورٹی آف دا انٹرٹینمنٹ جو ہے نا سیکس ریلیٹڈ ہے. میجورٹی آف دا انٹرٹینمنٹ, اسلامک انٹرٹینمنٹ کم ہی رہ گیا ہے. ہے کیوں نہیں, بہت ہے, لیکن وہ ختم کر دیا گیا. عورتوں کا ایک بیچ بنائے, جیسا کہ بعض گلف کنٹریز میں تھا کہ بیچ ہے عورتوں کے لیے اونلی. ایسا ہو سکتا, یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے. مردوں کا ایک بیچ ہے, پارکس ہیں, عورتوں کے لیے الگ ہے, مردوں کے لیے الگ. یہ ہو سکتا نا, تھا یہ, لیکن وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ختم کر دیا گیا اس کو سوسائٹی سے. کیوں؟ جو لیڈرس ہے اس کے پیچھے, وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے دشمن ہیں, دین کے دشمن ہیں. بہرحال یہ سب باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بالوالدین حسنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھے رہنا, یہ نیچرل چیز ہے, نیچرل ہے, نیچرل. وہ نیچرل چیز بھی آج کل لوگوں کو بوجھ لگ رہی. کیوں کہ لوگ اپنے نیچر پہ نہیں ہیں, لوگ اپنے نیچر سے کیوں نکل گئے یہ لوگ؟ یہ ایٹماسفیئر, یہ کلچر جو ڈیولپ کیا گیا, یہ اسلامک کلچر, ہیومینٹی بیسڈ کلچر نہیں تھا. ہندو بھی اپنے والدین کو پوجا کرتے تھے, صبح میں اٹھ کے بوسا دیتے تھے, ان کے کلچر میں تھا. ان کے دین میں ہو رہا ہو یا نہ رہا ہو, چونکہ ہیومینٹی سے قریب تھے وہ لوگ, ہیومینٹی سے قریب تھے, انسانیت سے قریب تھے. آج ہندو کو بھی اپنے والدین کی اہمیت نہیں ہے. مسلمانوں کو قرآن میں ہے, بلکہ تھوڑا پیسہ دے دیے, سلام کر دیا, خلاص مسئلہ ختم. لیکن جب ہم صحابہ, تابعین, ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو عجیب مسئلہ ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے معنی میں مسلمان بنائے. اللہ ہم کو ایمان کا مزہ عطا فرما.
اللہ یہ جو فتنے دنیا میں ہیں اللہ وہ فتنوں سے ہم کو بچا لے اللہ، ہمارے آنکھوں کو، کانوں کو، دماغوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما اللہ، اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، اسلام پہ زندہ رہنے اور اسلام پہ مرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حدیث کو پڑھنے کا مزہ عطا فرما اللہ، اللہ اس کو ہماری ہابی بنا دے اللہ، اللہ سلف صالحین کے طریقے پہ سمجھنے والا بنا دے اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تھوڑا 5-10 منٹ کوسچن آنسر کا ہے نہیں ہے؟ یہ دو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو ذکر کیے جو جماعتیں جو لوگ بناتے ہیں یہ اصل چیز سے دور ہٹ کے ہے، کیوں عقل والے اور عالم ایسے جماعت بناتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ عالم کیسے جماعت بناتے ہیں؟ عقل والے اور عالم جو ہر چیز جانتے ہیں تو وہ لوگ کیوں جماعت بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں؟ عام طور سے میرا اپنا اسٹڈی یہ ہے کہ جماعتیں بنانے والے یا تو آتھنٹک علماء نہیں تھے یا یہ کہ انہوں نے ایک غلطی کی اور بنا لی جماعت۔ اسی لیے میں نے دیکھتا ہوں کہ محدث حدیث کی خدمت کرنے والے 60 سال ہندوستان میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ اب مثال کے طور پر رحیق المختوم میں کتاب لکھنے والے ابھی عالم انتقال ہوئے، ایسے اس لیے میں ذکر کیا کہ رحیق المختوم ٹرانسلیشن ہو گئی۔ اس لیول کے جو علماء رہے ہیں ان لوگوں نے کبھی کوئی جماعت نہیں بنائی، ان لوگوں نے ایسی جماعت نہیں بنائی۔ عام طور سے آتھنٹک لوگ جو رہے ہیں، چاہے وہ سلفی اس منہج پہ رہے ہوں یا حنفی منہج پہ یا شافی منہج پہ رہے ہوں، انہوں نے ریفارم کیا، انہوں نے مدرسے کھولے، انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے فتوے لکھے، کتابیں لکھی، غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایک گروپ نہیں بنایا ان لوگوں نے۔ جن لوگوں نے بنایا یا تو وہ لوگ بہت آتھنٹک اسکالرس نہیں تھے یا تو ایک کہ ان کی اپنی غلطی تھی، وہ آتھنٹک اسکالر بھی اگر رہیں تو غلطی تھی۔ جی ہم لوگوں کو سچے معنی میں قرآن حدیث پہ عمل کرنے والوں سے محبت رکھنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ رہنا، اس کو ڈیولپ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ قرآن حدیث سے جو زیادہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس میں بھی جو زیادہ سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کے فنڈامنٹلز، اس کے بیسک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس کو اسپریڈ کرنے والے ہیں، یہ ہمارے زیادہ پکے بھائی ہیں۔ زیادہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، زیادہ اچھے مسلمان ہیں، ان کو ہم چاہنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمارے جو ہے نا پروگرامز بنانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس لیے کہ اچھے مسلمان کو سپورٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، دین اور قرآن اور سنت کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا فرض ہے۔ جی قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ لیبل لگانے کی ضرورت مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مثال کے طور پر مسلمان بولیں گے تو شیعہ بھی مسلمان، بوہرے بھی مسلمان، قادیانی بھی مسلمان، خوارج بھی مسلمان، سلمان رشدی بھی مسلمان، نصرین مسلمان، بہت مسلمان آ جاتے۔ تو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے مسلمان، اس لیے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹ پہ ہم لوگ سمجھیں گے، اسی لیے وہ لوگ اپنے آپ کو شارٹ میں یہ بولتے ہیں کہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ پھر ان کا اسکول آف تھاٹ، اس کے پرنسپل بیان کرنے کے لیے ایک لیکچر دینا پڑتا۔ تو سمپل یہ بولتے کہ بھئی حنفی، اٹ از ناٹ، بولنا رانگ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بس پرنسپلس اور تھاٹ ہے شافی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رانگ نہیں ہے، لیکن ہر ٹائم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر کامن آدمی کو وہ پرنسپل ہم بیان نہیں کر سکتے، لمبی ہو جاتی باتیں۔ تو وہ لوگ بولتے تھے کہ حنفی تھاٹ پہ ہم لوگ اس کو عمل کرتے ہیں، ان کے پرنسپلس کیا ہیں وہ صحیح ہیں، اور کیا ہیں کیسے ہیں وہ ایک لمبی کاروائی ہے، بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے وہ، لیکن وہ صحیح ہے، حنفی، شافی، مالکی وغیرہ۔ تو جب آپ بولیں گے بھائی مسلمان ہیں، بھائی کون سے مسلمان؟ سنی مسلمان یا شیعہ مسلمان؟ سنی مسلمان۔ سنی مسلمان میں قبر پہ جانے والے مسلمان نہیں ہے کہ نہیں جانے والے مسلمان، نہیں جانے والے مسلمان، نہیں جانے والے مسلمان میں نقشبندی، چشتی، قادری، رفاعی، نہیں بھائی یہ مسلمان۔ اور پھر اس کے بعد لمبی مصیبت ہوتی نا، تو لیکن مسلمان ہیں، اس میں سے موسٹ آف دم ہم ان کو کافر نہیں بول سکتے۔
تو آپ کا آئیڈینٹی کیا ہونا؟ تو دنیا میں جب تک حنفی، شافی، مالکی، نقشبندی، چشتی رہیں گے تو ہم قرآن حدیث والے مسلمان، دیٹ از اہل حدیث رہیں گے. ہم بولیں گے، ہم سلفی بولیں گے، انصار السنہ، سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. جب یہ لوگ بولیں گے میں مسلمان وداؤٹ اینی لیبل، دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم آلسو اے مسلمان ناٹ سلفی. جب آپ حنفی رہیں گے مسلمان، یس آپ کو میں غلط نہیں بولوں گا لیکن میں سلفی مسلمان بولوں گا. کیوں؟ تاکہ میرا میتھڈ، میرا میتھڈالوجی آپ کی کیا ہے میرے کو بھی معلوم رہنا، آپ کو بھی معلوم رہنا، تاکہ لڑنا نہیں نا. تو جب تک آپ حنفی، شافی، مالکی یا کچھ رہیں گے، ہم غلط نہیں بول رہے لیکن ہم اپنے آپ کو سلفی بولیں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے. جب آپ بولیں گے میں صرف مسلمان ہوں تو ہم بولیں گے ہم بھی صرف مسلمان ہیں. جب دنیا میں یہ لیبلز ختم تو سلفی کا لیبل بھی ختم. جب تک وہ لیبلز رہیں گے یہ لیبل رہے گا. ایٹومیٹک ہے، یہ نیچرل ہے، ریشنل ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اور نہ غلط کی بات ہے. اگر آپ ہمارا ختم کرنے کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو ہم بولیں گے بھائی پہلے آپ بھی اپنا ختم کر دیجئے، ہمارا بھی ختم، مسئلہ ہی ختم. آپ بولیں گے ہمارا رہے گا کوئی پرابلم نہیں، آپ کا ختم کیجئے، یہ انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے. کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب میری بات؟ لیڈیز کے پاس کوئی سوال ہو تو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. تو بیسک غلطی ہو گئی، وہ غلطی اب چل رہی ہے تو ہم لوگ گروپ نہیں بنانا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن ہماری میتھڈالوجی کیا ہے؟ قرآن حدیث صحابہ کے طریقے پہ چلنا، اسی کو عمل کرنا، اس پہ عمل کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، یہ ہمارا میتھڈ ہونا چاہیے. یہ قرآن حدیث میں سکھایا گیا. جی اہل سنت والجماعہ جب مسلمانوں میں صحابہ کے زمانے میں سنت سے لوگ ہٹ رہے تھے، دوسرے پرابلمس نہیں تھے، صرف سنت سے ہٹے تھے وہ لوگ، صرف تھوڑا سا غلطیاں کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے نا ایک لفظ تابعین کے زمانے میں چل پڑا کہ بھائی اہل السنہ، سنہ پہ چلنا، والجماعہ سنت پہ عمل کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ رہنا. لیکن بعد میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ ایز دا کانسٹیٹیوشن وہ لوگ جو قبر کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں. ان لوگوں نے چالاکی کی، انگریزوں کے زمانے میں رجسٹرڈ کرا لیا ہمارے اپنے کو، تو لیگلی ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ پر تو وہ کیس کر سکتے ہیں وہ تو یہ لوگ نام پہ قبضہ کر لیے. تو وہ صحابہ، تابعین اور وہ زمانے میں اہل سنت والجماعہ کا نام بولنے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا قرآن حدیث صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. بعد میں کیا ہوا؟ یہ نام ڈائلوٹ ہو گیا تو دوسرے نام آئے، سلفی کے نام، اہل الحدیث کے نام، انصار السنہ کے نام، یہ نام آنے لگے. تو وہ نام ایک لوگوں کی جو ہے نا آئیڈینٹی بن گئی. اٹ از ناٹ اے گروپ، یہ ایک میتھڈالوجی. جیسا کہ حنفی کوئی گروپ نہیں ہے، ایک میتھڈ ہے، میتھڈ آف دا اسکول ہے. شافی کوئی گروپ نہیں ہے، ایک میتھڈ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ وہ چیزیں ڈیپ میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے غلط ہے سمجھتے نہیں ہیں. وہ غلط نہیں ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہیں ہے، اس کا ایک اسٹائل ہے. وہ اسٹائل نہیں ہے، ایک پرنسپلس ہے. ذرا ان کو مائک دو بھائی. Basically, the firqa, what is said as its name, it is not as only sitting on the name. It is going along with the membership, the groupism, and sitting along. So how you can say that it is as a jama'ah of the meaning what the ulamas is thinking of? Once again, please. As you said, the name Ahlul Sunnah wal Jama'ah and Ahl Hadith, that's a concept. But the people of which is not going so much of in the knowledge, they are not understanding as the concept. They are understanding as a firqa. Yes. آپ کچھ بولنا چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ آپ یقین صحیح بات ہے. آپ نے جو بات کہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک
چھوٹے سے لوگ ایک کوئی پرنسپلس، کوئی اصول، کوئی میتھڈولوجی بنانے کے بعد اسی کو اگر صحیح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی مین اسٹریم سے الگ ہوتے ہیں تو یہ فرقہ بنتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث ہو یا سنی ہو، سلفی ہو، وغیرہ بھی ہو، ان لوگوں کے دماغ میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک گروپ ہے، وہ غلط ہے. بولے ہیں بالکل صحیح بات ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ گروپ نہیں، ہم لوگ مین لوگ ہیں. ہم لوگ قرآن حدیث کی طرف پوری دنیا کو بلاتے رہیں گے صحابہ کے طریقے پہ. ہم لوگوں کو گروپ نہیں بننا چاہیے، لیکن ہم لوگ بھی ہندوستان میں سلفی کے نام پہ، قرآن حدیث کے نام پہ، چونکہ عربی نہیں آتی اور آتھینٹک اسکالر ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم لوگ بہت تھوڑے چیزوں میں سلفی ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم لوگ غلطی پر ہیں، بہت سی چیزوں میں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے نا جماعت کا جو یہ ہے نا تصور، یعنی جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ لوگ اب ہمارے پاس جو ہے نا ہماری ایک جماعت ہوتی ہے، مثال کے طور پر چنئی میں، کون ذمہ دار ہے، اس سے ہماری کتنی محبت ہے، وہ ہماری کتنی فکر کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ تو بہت سی چیزیں ہمارے پاس بھی لو ہولس ہیں اور جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں میری بات واضح، اٹس کلیئر. تو بہت سی غلطیاں ہیں ہمارے پاس. ہم لوگ صرف ایک اچھے منہج کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہماری خوبی ہے. پریکٹیکلی اس میں بہت سی جو ہے نا اس میں عمل کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سی خامیاں ہیں، غلطی ہے. اور ہمارا خود اپنا جو ہے نا، ہم لوگ حقیقت میں ہماری دعوت کیا، ہمارا میسج کیا ہے، بہت سے لوگوں کو کلیئر بھی نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کہ فقہ کے خلاف میں ہیں. یہ ہم لوگوں نے ان کو میسج دے دیا ہماری یعنی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس پریکٹسنگ کی وجہ سے. یہ غلطی ہے. یہ ہے نا ایڈ جیسے میں بیٹھ کے ہم لوگ یہی تو کر رہے ہیں. اب آپ کو کلیئر ہو گیا آج ماشاءاللہ. آج کتنے لوگوں کو کلیئر ہوا بھائی؟ آج کتنے لوگوں کو ہوا؟ بہت لوگوں کو ہو گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اور لوگوں کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. جی ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کو بھی نہیں معلوم ہے. پرابلم یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں. ہم لوگ الگ نہیں ہیں. مشکل یہ ہے، ہم لوگ الگ نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے. وہ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس بھی جو ہے نا آتھینٹک اسکالرس کی بڑی کمی ہو گئی نا بھائی، جو کہ نام لیتے ہیں ہم لوگ قرآن حدیث صحابہ کے طریقے کو پھیلانے کے لیے. آپ لیکچر سنیں گے، باتیں سنیں گے تو جنرلی وہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو دوسری جگہ ہوتی ہیں. ختم ہو گیا. ہمارے پاس لیکچرز کا تصور نہیں ہے، نالج کا تصور ہے، سیکھنا سکھانے کا تصور ہے. کانفرنس میں 10 لیکچرز دے دیے، وہ اس سے نہیں سیکھتے. صحابہ تعلیم سکھاتے. سلف کا طریقہ یہ تھا کہ تعلیم سکھاتے، لیکچرز نہیں ہوتے ان لوگوں کے. تعلیم، لوگوں کو ٹرین کرنا، نالج دینا، تربیت کرنا، یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ. یہی اسلامی طریقہ، سلف کا طریقہ ہے. جتنے زیادہ جو ہے نا آڈیٹرس رہیں گے اتنے پرابلمس رہیں گے. تو جو لوگوں کی باتیں آپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ٹائم لگتا. اب 3 لیکچر سننے کے بعد آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئی بات. پہلے دن بولا تو آپ لوگ جھگڑا کرتے، تو ٹائم لگتا، سیکھنا سکھانا پڑتا. چونکہ جو لوگ 10 سال سے 20 سال سے پیرنٹ سے جو چیزیں دماغ میں ہے نا، وہ ایک ہی سیٹنگ میں اس کے خلاف میں باتیں لگتی ہے تو انسان ناراض ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتی، ایکسیپٹ نہیں کرتا. سلولی وہ سمجھ میں آتی ہے چیزیں. ٹھیک ہے. ویسے میرا سبجیکٹ جو ہے نا فقہ سے، ادب سے تعلق تھا. یہ اس کو عقیدے میں آپ لوگ اور ایک مرتبہ ڈسکس کیجیے، آپ تو زیادہ کلیئر ہوگا. اوکے. اینی ادر کوسچن یا میرا ٹائم ہو گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.